اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کو آگے بھی کامیابی مل جائے گی، اور جو اس سوال میں ہی ناکام ہو گیا تو اس کا آگے کامیاب ہونا کافی مشکل ہو جائے گا۔ نماز جب بھی ادا کی جائے تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو، کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ نماز ہماری ضائع ہو جائے۔ ویسے تو نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسان کو ذاتی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے، پوری اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ تو اس لحاظ سے نماز کے جو فرائض ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو آج ہم اس نشست میں بیان کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض 7 ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرض بھی اگر رہ جائے یا بندہ بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ بعض جگہوں پہ اس کو بعض احباب نے، فقہا نے اس کو شرائط میں شامل کیا ہے، تو شرائط میں ہو یا فرائض میں ہو، بہرحال یہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ قیام کتنا فرض ہے؟ جتنی آپ نے قراءت کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، جتنی دیر آپ پڑھتے رہیں گے اتنی دوران آپ کے اوپر قیام فرض رہے گا۔ تیسرا فرض ہے جی قراءت کرنا۔ اچھا، قراءت سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھنا مطلقاً قراءت فرض ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا، الگ پڑھنا، اور اس کے بعد ساتھ سورت میں لانا یہ واجب ہے۔ وہ واجب کے الگ احکام انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں بیان کی جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا فرض ہے جی رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ جب ہم نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور ہم آ کے فوراً رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کی رکعت شامل ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ رکعت آپ کو مل گئی ہے۔ اب یہ اس کے اوپر جو ہم رکعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، پہلی رکعت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ کیسے ملی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد قیام فرض ہے۔ اب قیام کتنا فرض ہے؟ جتنی قراءت فرض ہے۔ اب چونکہ آنے والا بندہ مقتدی ہے اور مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ اور یہ قراءت جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اوپر مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ اور قراءت جو پوری قراءت ہے یہ لازم نہیں ہے۔ لہذا جب قراءت لازم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر قیام بھی مطلقاً یعنی کہ چند سیکنڈ آپ کے لیے اتنا فرض ہے، اس کے علاوہ وہ فرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جماعت کے ساتھ جب شامل ہو رہا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، 1 سیکنڈ کا وقفہ کرے گا، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں جائے گا۔ تو لہٰذا اب اس کی یعنی تکبیر تحریمہ والا بھی فرض ادا ہو گیا، قیام والا بھی فرض ادا ہو گیا، قراءت چونکہ اس نے کرنی نہیں تھی، جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا گیا، تو لہٰذا اس کی یہ رکعت شامل ہو گئی ہے، رکوع والا بھی فرض ادا ہو گیا۔ اب اس میں جو عمومی طور پر غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی تکبیر کہتے ہیں اور سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے وہ قیام والا بھی فرض رہ جاتا ہے، اور ایک تکبیر اس نے کہی ہے اور سیدھا وہ ڈائریکٹ میں چلا گیا، درمیان میں وہ قیام والا فرض اس کا ضائع ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ رکعت اس کی شامل نہیں ہوئی ہے اور اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اگلا فرض ہے یعنی کہ قیام کے بعد قراءت، قراءت کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ۔ سجدہ یہ سب سے اہم چیز ہے نماز کے اندر،
اس کے اندر یعنی کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین بھی ہوں، دونوں پاؤں آپ کے زمین کے اوپر ہوں، دونوں پاؤں اس طرح کہ آپ کے پاؤں کھڑے ہیں اور آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو پیٹ ہیں ان کی زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے، یعنی انگلیوں کا کنارہ نہیں۔ جو اکثر لوگ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، توجہ نہیں ہوتی کہ وہ پاؤں یا اٹھا لیتے ہیں یا پاؤں کی انگلیوں کے کنارے وہ رکھتے ہیں، اس سے سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کے کنارے، خاص طور پر جو انگوٹھا ہے اور دو بڑی انگلیاں ہیں، ان کا پیٹ لگنا ضروری ہے سجدے میں۔ اس کے بعد آپ کی پیشانی اور ناک، اس کا بھی زمین کے ساتھ لگنا ضروری ہے۔ زمین کے ساتھ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چٹائی ہے، صف ہے، قالین ہے، وہاں پہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے ناک اور پیشانی کو نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھیں، مثال کے طور پر ایک نرم گداز گدا ہے، اب اس کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نیچے سے زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک اور اہم چیز جو سجدے میں ہے وہ بڑی خاص ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ نیچے رکھتے ہیں تو آپ کی جو کونیاں ہیں، یعنی جو پچھلا پورا ہاتھ ہے، یہ آپ کے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگنا چاہیے اور زمین کے ساتھ بھی نہیں لگنا چاہیے، یعنی پاؤں نیچے، ہاتھ پورے نیچے بچھانے نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم سجدہ کرو اعتدال کے ساتھ کرو، کتے کی طرح نیچے ہاتھ نہ بچھاؤ۔ اب کتے کے ساتھ مشابہت اس وجہ سے دی گئی کیونکہ جتنے جانور ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے اگلے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کو پیچھے موڑ کے وہ بیٹھتے ہیں۔ واحد کتا ہے جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ اگلے جو دونوں پاؤں ہیں وہ ان کو سامنے بچھا کے وہ بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو مشابہت کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے آپ کے جو ہاتھ ہیں، کونیاں ہیں، یہ زمین کے اوپر بالکل بھی نہیں بچھی ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کے جسم کے ساتھ ہوں، بلکہ کھلے کر کے ہاتھ آپ نے رکھنے ہیں اور نیچے ہاتھ رکھ کے آپ نے سجدہ کرنا ہے، یعنی ہاتھ نیچے ہوں لیکن پیچھے سے کونیاں اٹھی ہوئی ہوں۔ اور اس کے بعد اگلا فرض ہے جی نماز کا قعدہ اخیرہ۔ دو رکعتوں کے بعد جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، قعدہ اولیٰ اس کو کہتے ہیں، وہ نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، تو وہ آخر میں سجدہ صاحب کے ساتھ آپ اس کو مسئلہ پورا ہو جاتا ہے، کمی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن آخری قعدہ جو ہے یہ فرائض میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد آخری فرض ہے جی نماز کا، وہ ہے خروج بسنہ، یعنی کہ نماز سے اپنے ارادے سے نکلنا، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم کہہ کے نماز سے نکلتے ہیں تو مطلقاً لفظ سلام کہہ کے نکلنا یہ واجب ہے اور نماز سے نکلنا یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلام پڑھ کے جب ہم نماز سے نکلتے ہیں تو یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، ان کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی کمی رہ جائے، شک رہ جائے، شبہ رہ جائے، کوئی بھی اس میں غلطی سے یا جان بوجھ کے کسی بھی حوالے سے اگر غلطی ہو گئی تو نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اللہ کریم صحیح معنوں کے اندر ہم سب کو کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔